بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں۔ نواز شریف کے بہی خواہوں کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ کالم 11 اپریل سن 2000 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ طیارہ سازش کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب اس فیصلے کے اسباب، نتائج اور عواقب اور مضمرات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا اور ان پر بے لاگ تبصرے کیے جائیں گے۔ بے لاگ اس لیے کہ بقول غالب، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ اور پھر یہ لاگ لپٹ والے تبصرے ہفتوں بلکہ مہینوں جاری رہیں گے۔ اس کالم نگار نے بھی اپنی صلاحیت کے مطابق اس موضوع پر سوچا ہے، اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ میاں نواز شریف کو اس حال تک پہنچانے والے لوگ خود وہی ہیں جو نظر بظاہر ان کے سب سے بڑے ہمدرد و بہی خواہ آتے ہیں۔ یہ لوگ میاں صاحب کے قصوروار یا بے قصور ہونے پر اظہار خیال کرنے کے بجائے اپنے بیانوں میں پھانسی کو نوشتہ دیوار کا ایک موضوع بنا کر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے تھے۔ کس طرح؟ اس طرح: اگر میاں صاحب کو پھانسی ہوئی تو آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، چاند سورج کا طلوع غروب بند ہو جائے گا۔ یا پھر بیانوں کی نوعیت کچھ یوں ہوتی تھی کہ پہلے ایک سندھی وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، اب ایک پنجابی وزیر اعظم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہر بیان یا خبر کے پس منظر سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہنے والے تحت الشعور میں یہ بات ایک حقیقت کی طرح طے کر چکے تھے کہ نواز شریف قصوروار ہیں، لیکن سیاست کا یہ ہے کہ انہیں پھانسی نہ دی جائے۔ مجھے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب سے مقدمہ شروع ہوا ہے اس وقت سے 6 اپریل تک کے اخبارات میں زیادہ تر یہی نظر آئے گا کہ میاں صاحب کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً فیصلے کے دن میری نظر سے خبریں گزری، برطانیہ کے وزیر دفاع نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کبھی بھی نواز شریف کے خلاف موت کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ چاہے گا کہ انہیں سزائے موت کے علاوہ کوئی اور سزا دی جائے۔ قطع نظر اس بات کے کہ برطانیہ کو اور وہ بھی اس کے وزیر دفاع کو یہ حق کہاں سے مل گیا کہ کسی آزاد ملک کے معاملات میں اس انداز کی مداخلت کرے، آپ تو بس لہجہ ملاحظہ فرمائیے۔ سزائے موت کا فیصلہ قبول نہیں، باقی تمام سزائیں نہ صرف یہ قبول بلکہ پسندیدہ۔ پھر اسی طرح ریڈیو تہران نے مبصرین کا یہ خیال نشر کیا کہ اگر میاں نواز شریف کو سزائے موت نہ ہوئی تب بھی سال ہر سال جیل میں رہیں گے، یعنی خوف و خیال وہی کہ سزائے موت ہونی ہے۔ بیگم کلثوم نواز نے بدھ کو روزہ رکھا، روزہ کھولنے کے بعد عشاء سے فجر تک وہ اعتکاف میں بیٹھی اور اس دوران سارا وقت نواز شریف صاحب کی درازی عمر کی دعا مانگی۔ جیو ہزاروں سال، یعنی وہی اے اللہ پھانسی نہ ہو۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نواز شریف کی جان بچانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ ایک طویل خبر کا اقتباس، گویا بات وہی جان بچانے کی، یعنی پھانسی نہ ہونے پائے۔ یہ چند خبریں تو محض نمونتاً پیش کی گئی ہیں، ورنہ ہمارے قارئین نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اس پورے عرصے میں ہر بیان دینے والے یا کسی اور حوالے سے جو خبر بننے والے کا سارا زور اسی بات پر ہوتا تھا کہ نواز شریف کو پھانسی نہ ہو، اور اسی بات کے لیے وہ دست بدعا نظر آتے تھے۔ تو قارئین کرام، اس کالم نگار کی سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ مالک قضاء و قدر نے میاں صاحب کو قصوروار پانے کے باوجود اتنے لوگوں کی خواہشوں اور دعاؤں کو رد کرنا پسند نہ کیا، چنانچہ میاں صاحب پھانسی سے بچ گئے اور جعفری صاحب نے انہیں عمر قید کی سزا دے دی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کسی شخص پر قتل کا ایک مقدمہ چلا، مقدمے کی سماعت ایک جج جوری کے ممبروں کے مشورے سے کر رہا تھا۔ ملزم کے بہی خواہوں کا تاثر یہ تھا کہ جرم ثابت ہو جائے گا اور ملزم کو پھانسی ہو جائے گی، چنانچہ وہ لوگ اس کی جان بچانے کے لیے سرگرم ہو گئے یا سردار عبدالقیوم صاحب کی طرح متحرک ہو گئے۔ آخر انہوں نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ خرچ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ تو کچھ ایسا بندوبست کیجئے کہ ملزم کو پھانسی نہ ہو، خواہ عمر قید ہو جائے۔ وکیل نے جوری کے تمام ممبروں کو ٹٹولا، ان میں سے کسی ایک کو اپنے مقصد کا پایا اور یہ پیشکش کی کہ اگر آپ اپنے تمام ساتھیوں پر زور ڈال کر
انہیں کسی اور طریقے سے راضی کر لیں کہ ملزم کو عمر قید کی سزا دلوا دیں تو اس کے اعزاز میں آپ کو ایک خطیر رقم پیش کی جائے گی۔ مقدمے کی کارروائی ختم ہوئی تو ممبران قاعدے کے مطابق رائے قائم کرنے کے لیے ایک الگ کمرے میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے بحث مباحثے میں غیر معمولی طور پر بہت وقت لیا۔ آخر جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے جج سے عمر قید کی سفارش کی جو ملزم کو مل گئی۔ بعد میں وکیل نے جیوری کے متعلقہ ممبر کو رقم ادا کی اور اسے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت وقت لگایا، کیا دوسرے ممبران راضی نہیں ہوئے تھے؟ جیوری کے ممبر نے کہا ہاں، وہ سب ملزم کی بے گناہی پر متفق تھے اور اسے بری کرنا چاہتے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے ان لوگوں کو عمر قید کی سفارش کرنے کے لیے راضی کیا۔ تو اے بہی خواہان نواز شریف، تم نے خود ہی سارا وقت میاں نواز شریف کی جان بخشی کی دعا کی، مبارک ہو، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں، نواز شریف کی جان بخش دی گئی۔ رہی سزائیں تو ان کا کیا ہے، سیاست دان کبھی ریل میں کبھی جیل میں۔ کالم آپ سن رہے تھے نواز شریف کے بہی خواہوں کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ کالم 11 اپریل سن 2000 کو شائع ہوا تھا۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔